خدارا عمل کی کوشش کیجئے۔ اور کچھ لوگ آخری بات، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ سے بہت ساری چیزیں منسوب کرتے ہیں اور دیوانے پھر رہے ہیں، ڈھول تاشے کے مزے لوٹ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں قوالی۔ کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے۔ اچھا وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ بھی تو کر رہے ہیں نا یار، ان کو پتہ نہیں ہے؟ ان کو بھی پتہ، وہ بھی تو کر رہے ہیں نا، وہ بھی تو ڈھول تاشے کے اس پہ ناچ رہے ہیں۔ بھائی وہ جو ناچ رہے ہیں کہ تم بھی ناچنا شروع کر دو گے؟ دیکھو اسلام اور شریعت پاک کے خلاف جو بھی کوئی بات ہو، چاہے وہ مولوی کرے، چاہے وہ پیر کرے، کوئی کرے، شریعت کے خلاف ہے تو وہ خلاف ہے۔ مثلا ٹی وی پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، رمضان شریف میں زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں علماء کی مجلس ہوتی ہے، کافی 2-3 مولوی ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں لیڈیز بھی ہوتی ہے سوال کرنے والی، اس کا نقاب بھی کھلا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ شریعت نے تو اجازت نہیں دی نا۔ اجازت اگر وہ بیٹھا ہوا ہے عورت کے ساتھ تو اس کو یہ دلیل بنا کر ہم پردہ فاش نہیں کریں گے، بے پردگی شروع نہیں کر دیں گے کہ جی دیکھو وہ مولوی جو بیٹھا ہوا ہے، وہ مولوی جو بیٹھا ہوا ہے اس کے جو صحیح باتیں ہیں جو قرآن و شریعت کے مطابق ہم وہ لیں گے، لیکن جو خلاف ہے وہ تو خلاف ہے نا یار۔ اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تو کیا تھا۔ یہ اس کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ شریف۔ کیا نام ہے اس کا؟ غالباً پاکستان اور ہندوستان میں اور بھی اس کی بڑی مقبولیت ہے۔ میں نے بہت فتاوے پڑھے ہیں، فتاوی افریقہ پڑھا ہے، کسی بھی مسئلے پہ بحث ہوئی ہے، آخر میں جو فتویٰ اس نے دیا ہے نا، جاری کیا ہے، حضور شیخ امام احمد رضا کے فتوے کی دلیل پیش کی ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فتاوی رضویہ شریف۔ پاکستان اور ہندوستان، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک ہیں، خاص کر ان میں کوئی مائی کا لال ابھی تک جنا نہیں جو ان کے فتوے کو رد کر کے دکھائے، اس فتوے کو رد کر کے دکھائے۔ اس میں لکھا ہے جلد نمبر 24 ہے، قوالی پہ ناچنے والوں کے لیے، ڈھول کی تاش میں مزے لینے کے لیے۔ سوال ہوا ہے، آپ کے پاس وقت ہے نا؟ یہ میں بات بتا دوں پھر، کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں میں اگلے جمعے پہ آپ کو بتاؤں۔ نہیں لوگ ناراض ہوتے ہیں نا، 31 منٹ ہو گئے ہیں، یہ پچھلے جمعے تو کہا تھا انہوں نے یار، پچھلے جمعے پہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ 2:30 بجے، پھر یہ اپنا وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں وعدہ خلافی یاد ہے جو تم پوری دنیا سے کر رہے ہو، اس کا کیا بنے گا؟ نہیں اگر آپ کہیں تو بتاتے ہیں، ورنہ دیکھو ٹائم ہو گیا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہاں تو کوئی قوالی نہیں کرنے والا نا، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ فتاوی جلد نمبر 24 مسئلہ نمبر 34 ہے۔ کسی کو اس کتاب پر شک ہو، یہ رضا فاؤنڈیشن والوں کی ہے، سمجھ رہے ہو؟ شک ہو کہیں اور سے فتاوی رضویہ دیکھ لو، مسئلہ کے صفحہ نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ کتابت میں چھاپے میں آگے پیچھے ہوتی ہے، مسئلہ یہی ملے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کسی دیوانے نے پوچھا، دیوانے بہت ہوتے ہیں، عاشق رسول کو بھی دیوانہ کہتے ہیں، یہ دیوانہ قوالی کا دیوانہ ہے، یہ قوالی کا دیوانہ۔ اس کا سنیں، فرمایا کہ سوال ہوا کیا حکم ہے شریعت مطہرہ کا مسئلہ ذیل میں؟ زید کہتا ہے، یعنی نام نہیں لیا اس سے مراد، انہوں نے زید ایک نام متعین کیا کہتا کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے، کوئی بھی تھا وہ لیکن اس کو زید سے۔ زید کہتا ہے کہ قوالی ما آلات مزامیر کے جائز ہے، مزامیر ڈھول کی، ہارمونیم، جو دیگر اس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں آج کل، قوالی ما آلات مزامیر کے جائز ہیں، اور بکثرت مشائخ کرام نے اسی طرح سنا ہے، اور کہتے ہیں کہ مزامیرن باجوں کو کہتے ہیں، ان باجوں کو جو منہ سے بجائے جاتے ہیں، ڈھولک، ستار، طبلہ، مجیرے، ہارمونیم، سرنگی مزامیر داخل نہیں، بلکہ ان کا دف کا ایک حکم ہے، یعنی یہ ڈھول کی یہ ساری چیزیں یہ مزامیر میں داخل نہیں، یہ دف کے حکم میں ہیں۔ چلاک بہت ہے وہ۔ اگر زمانہ اقدس میں یہ چیزیں موجود ہوتی، یعنی سرکار کے زمانہ میں یہ ڈھول کی یہ ساری چیزیں جو ذکر ہوئی ہیں، ہارمونیم وغیرہ، اگر زمانہ اقدس میں یہ چیزیں موجود ہوتی تو مثل دف کے اس کا بھی حکم فرماتے سرکار، معاذ اللہ۔
سبحان اللہ نہیں، معاذ اللہ، یعنی ڈھول کی یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے سائل، سوال کرنے والا، کہ اگر حضور کے زمانے میں یہ ہوتی تو سرکار اس کو بھی دف کے حکم میں داخل فرما لیتے۔ اور کہتا ہے کہ تم لوگ نااہل ہو اور مشاق طریقہ سے ناواقف ہو، اگر حرام ہوتا تو تمہارے لیے مگر ہمارے لیے جائز ہے۔ وہ قوالی والا جو کرنا چاہتا ہے نا، دلیل پیش کر رہا ہے کہ اگر تم ناواقف ہو مشائخ سے، اگر حرام ہوتا تو وہ تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں، ہم تو چشتی ہیں نا، ہمارے لیے نہیں۔ یہ محض غلط ہے۔ کہتا ہے آگے، اب دلیل پیش کر رہا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کو امام غزالی نے اس کو صاف جائز بتایا ہے، تاکہ لوگوں پر جو تھوڑی بہت یہ جو اکتاہٹ ہوتی ہے نا کہ نہیں یار یہ مزامی ڈھول، یہ بھی واضح ہو جائے کہ نہیں امام غزالی نے لکھا ہے نا یار۔ بس سوال یہ ہے کہ باجے مذکورہ صدر کے ساتھ قوالی سننا کیا جائز ہے یا حرام؟ اگر حرام ہے تو زید کے لیے وہ جو پہلے گزرا وہ حرام کو بالاعلان حلال کہتا ہے، بلکہ خود اہتمام و التزام کے ساتھ سننا بالعموم ایسی مجالس میں شرکت کرتا ہے، کیا حکم ہے؟ اس کے پیچھے نماز فریضہ کیسی ہوگی؟ مزامیر کی تعریف کیا ہے؟ اور باجے کو مذکور مزامیر ہیں یا نہیں؟ جو حکم خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو وضاحت سے ارشاد ہو۔ یہ حضور امام احمد رضا سے سوال ہوا، اب جواب آ رہا ہے۔ زید کا قول باطل اور مردود ہے، اس کا قول جو وہ کہہ رہا ہے نا باتیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ باطل اور مردود ہے، نہایت گھٹیا حرکت ہے۔ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، مزامیر کا لفظ نہیں بلکہ معازف سب باجوں کو شامل ہے۔ سرکار نے فرمایا زنا اور ریشمی کپڑوں اور باجوں کو حلال جو سمجھے گا وہ بندر اور سور کی طرح ہو جائے گا۔ کیا کہا ہے؟ ہاں، امام غزالی پر بھی افطرا ہے، یعنی اس بندے نے جو کہا نا، حوالہ دیا امام غزالی کا، فرمایا امام غزالی پر بھی یہ جھوٹ ہے، اور انہوں نے ان کا مذکورہ رات کو خبیث صاف ناجائز بتایا۔ طرفہ یہ انہوں نے کہ جواز کی طرف میل کیا جو مزامیر سے ہے۔ مشائخ کرام پر، یعنی جو حضور خواجہ خواجگان کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے بھی بجایا، اور ان حالات ایسے ہی فرمایا وہ اس پر بھی افطرا، اس پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے۔ حضور سیدی فخر الدین زاروی علیہ رحمہ جو خلیفہ ہیں سیدنا محبوب الہی، کشف القناع عن اصول السماع میں اندر لکھتے ہیں کہ بحکم حضور لکھا کہ اس کی تصریح فرمائی کہ باجوں کے ساتھ قوالی سننا ہمارے مشائخ کرام پر افطرا ہے، جھوٹ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ زمانہ اقدس میں طبلہ سرنگی خاک بلا ہوتے، حضور ان کا بھی حکم فرماتے، یہ حضور پر شدید جرت اور بہتان باندھا گیا۔ جس نے یہ کہا کہ اگر حضور کے زمانے میں یہ ہوتے تو پھر تو سرکار اس کو دفع فرمایا، یہ حضور پر بھی افطرا باندھا گیا، جھوٹ باندھا گیا۔ اور افطرا جو حضور پر باندھتا ہے نا، میرے سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، کوئی میرے سے میری بات ہوئی نہیں تھی، کسی نے کہہ دی، فرمایا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اب ایسا شخص نااہل ہے جس نے یہ سوال کیا اور اپنے شرائط بتائے اور بہانے ہیلے ٹالے بنائے، اب فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص نااہل ہے، اوروں کو وہ بھی نااہل کہتا ہے، اور امام بنانے کے قابل بھی نہیں، اس کے پیچھے فرض نفل کچھ بھی نہ پڑھا جائے، مگر یہاں صرف کفر کا حکم اس پر نہیں لگے گا، باقی اس کے پیچھے وہ امامت کے لائق بھی نہیں، اس کے پیچھے فرض تو الگ، نوافل کی جماعت بھی نہ پڑھی جائے۔ آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بات تو میلاد لیڈیز کا بھی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن پھر بھی ہو رہی ہے، وہ بھی اسی سے بتایا تھا میں نے، 22 جلد تھی۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر زمانے میں گزرتے ہیں، کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں یار دیکھو ابھی جو چونکہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، چلو اس میں ذکر بھی تو ہے نا۔ اس سوال نمبر 32 پہ ہوا ہے، جب فرائض واجبات سنت مؤکدہ کی پابندی لوگوں سے اٹھتی جاتی ہو تو ایسی حالت میں مزامیر کے ساتھ سماعت جائز ہے یا نہیں؟ یوں سمجھ لیں موجودہ دور یہی ہے نا، فرائض کی واجبات سنت مؤکدہ کی پابندی کہاں ہے؟ اگر کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو اس کی پابندی اس کو تو نہیں کہتے نا، اٹھتی جا رہی ہے تو ان حالات میں، اچھا ایسے حالات تو پھر تو جائز ہے نا۔ تو آپ فرماتے ہیں مزامیر حرام ہیں، حرام ہر حال میں حرام رہے گا۔ لوگوں کا کہنے میں مبتلا میں اس کا
مبتلا ہیں کہ اس کے سبب گناہ جائز ہو جائیں، یعنی اگر حالات ایسے ہوں، لوگوں کو کہنا یہ کہ پھر تو حالات ایسے ہیں تو پھر تو جائز ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں شریعت کا منسوخ کر دینا فاسقوں کے ہاتھ میں رہ جائے گا۔ اگر کوئی لوگوں کی باتیں مان لے نا کہ ہاں یار حالات تو ایسے چاہ رہے ہیں نا، مثلا لوگ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، چلو اس بہانے ذکر ہو جائے گا، ڈھول کی تاش میں جس طرح بھی ذکر تو ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر لوگوں کے حالات پر چلو گے تو پھر تو ان کا لوگوں کا بس نہیں چلے، شریعت کو منسوخ کر دیں اور اپنی بات اوپر لے کر آ جائیں۔ مزامیر کے ساتھ ڈھول کی تمام آج کل موجودہ حالات میں جو بھی قوالی ہو رہی ہے بغیر مزامیر ڈھول تاشا ستار ہارمونی کے علاوہ نہیں ہو رہی۔ اگر کہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ اور بعض مشائخ نے بلکہ مفتی اکمل صاحب نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے، بتایا ہے کہ جو بندہ اب قوالی کے لائق کون ہے، قوالی کون سن سکتا ہے، اس کی عمر کیا ہو، اس کے لیے شرائط کیا ہے۔ آپ نے ایک شرط یہ بتائی ہے کہ اس بندے کو جو قوالی کا بڑا عاشق ہو، سننا چاہتے ہو، بڑا اس کو جذبہ ہو، اس کو 3 دن کے لیے کمرے میں بند کر دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ 3 دن کے لیے کمرے میں بند کر دیا جائے۔ 3 دن کے بعد اس کو چھوڑا جائے اور ایک طرف قوالی ہو، ایک طرف بہترین کھانا ہو۔ اگر وہ بندہ کھانے کی طرف جائے نا، سمجھو وہ قوالی سننے کے لائق نہیں ہے، اس کی خواہشات نفسیہ بھی زندہ ہے۔ 60 سے 70 سال کی عمر ہو، 3 دن اس کو بند کر دیا جائے۔ اگر کھانے کی اس کو بھوک ہو 3 دن کے بعد، ظاہر بات ہے جب یہاں بندہ روزہ رکھتا ہے تو شام سے صبح تک ہوتا ہے، صرف کھانا پینا ہی نہیں کرتا نا، تو بندہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں، برداشت نڈھال ہو جاتے ہیں، عصر کے بعد ان کی حالت بڑی جو ہے نازک ہو جاتی ہے۔ تو جو 3 دن بند ہو، بتاؤ وہ قوالی سنے گا یا کھانے کی طرف یہ ہو؟ تو جہاں رواج ہی کھانے کا ہو، پتہ ہو کہ آج قوالی تو ہے لیکن تمہیں پتہ ہے گوشت کی بریانی بھی ہے، تو بتاؤ وہ قوالی کے لیے جا رہے ہیں بریانی کے لیے؟ تو لہٰذا حقیقت کے ساتھ چلو، لوگوں کی باتوں پہ نہیں چلو، جو حقیقت ہو، جو شریعت مطہرہ آپ کو حکم دے رہی ہے اس کے ساتھ چلو۔ اگر آپ کو پتہ نہ ہو آپ پوچھ لیا کرو، کسی عالم دین کے پاس جاؤ کہ حضرت ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ اور جو اس طرح کے آج کل کے ماحول میں جو چل رہا ہے نا، اس طرح سے بہت ساری خرافات، جو گناہ بھی ہے، جو ایسا جو شروع کرے گا، اب تک نہیں کر رہا تھا، اب اس کو شوق ہے، ٹیم بنی شروع کرنا چاہ رہا ہے، تو یاد رکھیے مسلم شریف کے پاک کی حدیث ہے، باپ باندھا گیا کہ جس نے اچھا کام شروع کیا اور اس پر لوگ عمل کرتے رہے، اس کو قیامت تک اس کا اجر ملے گا۔ جس نے کام ایسا شروع کیا جس میں قباحت ہو، جس میں برائی کے کچھ، اور جب تک وہ جاری رہے گا، جس نے شروع کیا تھا اس کو گناہ اس پہلے والے کے برابر سب کو ملے گا، آخر تک